برادر ذی وقار پیر سید وجیہ الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی، حضرت علامہ اسلم صاحب قبلہ رضوی، اور برادر ذی قدر جناب مولانا کفیل انبر صاحب، برادر ذی وقار ثنا خان رسول حضرت مولانا احمد الفتاح عرف احمد جیلانی صاحب، وہ جمیع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور الاما غیر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لکا ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، باز اشہب کی غلامی سے، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا، دیکھ نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا، دیکھ اڑ جائے نہ ایمان کا طوطا تیرا، اور شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائے تصدق میرے دولا تیرا، اور فخر آقا میں رضا، اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ محفل مرشد کی بارگاہ میں خراج کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ پر بھی جو ہے وہ مبنی ہے، عقائد اور اعمال کی اصلاح کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ویسے میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کچھ اصلاح کی باتیں کر دی جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ موسم خراب ہے، اس لیے کہ موسم کبھی خراب نہیں ہوتا، بارش کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، موسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، موسم بہت خوشگوار ہے، مگر محفل کی حمایت میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کے موسم کے اندر بہت دیر تک تقریر کرنا یا بہت دیر تک محفل چلانا یقیناً لوگوں کی اذیت کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے کہ طبعی حاجتیں اس موسم کے اندر اپنے عروج کو پہنچتی ہے، تو اس کا خیال کرتے ہوئے بھی ہمیں محفل کو مکمل جلدی کرنا ہے۔ میں بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ میرے مرشد، آپ سب کے مرشد حضور قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت ہے، ہمہ جہت شخصیت کہ ان کی زندگی کے جس گوشے پر گفتگو کی جائے
ایک ایک گوشے پر گفتگو کرنے کے لیے ہزاروں سال چاہیے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے آقائے نعمت بریلی کے قلندر نے کہا کہ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. شکر بڑی شین سے نہیں، چھوٹی سین سے شکر. یہ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں جب کوئی ولی بن جاتا ہے. وہ عام آدمی کی بات نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، مولانا صاحب کی بات نہیں، بلکہ جو ولی بن جائے ولایت میں ایک مقام آتا ہے جس کو مقام شکر کہتے ہیں. صوفیہ سے جا کے پوچھو یہ مقام شکر کیا ہے. جب ولی اللہ رب العزت کے جلووں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اسے عالم شکر کہتے ہیں. اسے کسی کی خبر نہیں ہوتی. تو میرے امام کہہ رہے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، یعنی ولی ہو کر بھی حقیقت میں غوث اعظم کو سمجھ نہیں سکتا، تو جو ولی ہو کر بھی غوث اعظم کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، تو جن لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ غوث اعظم کی عظمت کو کیا سمجھ سکتے ہو. جو لوگ جو ہیں نماز کے واجبات کا ادراک نہیں رکھتے وہ غوث اعظم کو کیا سمجھ سکتے ہیں. ہماری اوقات اور حیثیت کیا. امام احمد رضا کا مشورہ ہے، کہتے ہیں پہلے مصرے میں چیلنج کرتے ہیں اور دوسرے مصرے میں مشورہ دیتے، کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اگر غوث اعظم کی شان پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھو کہ وہ کیا ہے اور خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں. حضرت خضر سے کسی کی ملاقات ہوئی. بہجت الاسرار شریف میں علامہ نور الدین شتنوفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی نے خضر علیہ السلام سے پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں ان سے پہلے بھی کوئی ایسا ولی نہیں ہوا، ان کے بعد بھی کوئی ایسا ولی قیامت تک نہیں ہو سکتا. اور پھر کہتے ہیں ہو سکے، خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہو سکے تو غوث اعظم کی محفل میں ضرور شرکت کرنا. کہتے ہیں میں خود بھی غوث اعظم کی محفل میں شرکت کرتا ہوں، کیونکہ غوث پاک کی محفل میں شرکت کرنے والے کی بدبختی کو اللہ ختم کر دیتا ہے. اب مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، حضور غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا کہ جس محفل میں غوث اعظم موجود ہو اس میں جو ہے وہ شرکت کرنے سے بدبختی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اب غوث اعظم ظاہری طور پر ہم لائیں کہاں سے، بلائیں کہاں سے، مگر جس میں غوث اعظم کا ذکر ہو اس محفل میں آنے سے بھی بدبختی ختم ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر میں اپنے مرشد کا ذکر کرتا ہوں. غوث اعظم کی بہت سی خصوصیات ہیں، علماء جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سنیوں کا بچہ غوث پاک کو جانتا ہے. ہمارے یہاں اللہ رسول کے نام کے بعد جو تیسرا نام ہمیں یاد کرایا جاتا ہے وہ حضور غوث الاعظم دستگیر کا نام ہے. میرے امام نے میرے غوث کی شان بیان کی ہے. کیا مقام ہے مقام غوثیت. کہتے ہیں تیرا ذرہ مہک کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہک کامل ہے یا غوث. یقیناً سردی کا اثر اور میری اپنی طبیعت نہیں کہ ہر دو جملوں پر میں آپ کو کہوں کہ بولو سبحان اللہ، نہیں ایسا نہیں. لیکن آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، مگر عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آئے تو پھر بات ہوتی ہے. اللہ اکبر، یہ شان غوثیت ہے. امام اہل سنت 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد شان غوثیت پہ قلم چلاتے ہوئے کہتا ہے تیرا ذرہ مہک کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. یعنی کہتے ہیں غوث اعظم آپ کی جوتیوں سے جو ذرہ لگ جاتا ہے وہ بدر کامل ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو قطرہ ہے وہ سمندر کو خیرات عطا کرتا ہے. میں بات آگے کروں گا ایک عنوان پر، لیکن یہاں امام اہل سنت نے جو منقبت لکھی ہے اس پر آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ہم راجستھان میں اور ایم پی میں لوگوں کو کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے شعر نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں اگر ہم اس کو لکھنؤ میں اور یو پی میں پڑھتے تو وہ لوگ اچھل جاتے ہیں. لیکن آج کل یو پی والوں میں بھی علمی فقدان پتہ نہیں کس طریقے سے آ رہا ہے. اگر یہاں شعر نہیں سمجھا جائے گا تو پھر شعر سنائیں گے کہاں جا کر کے. اس لیے بات ہے اللہ اکبر. تیرا ذرہ مہک کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. آپ کا ذرہ مہک کامل ہے اور آپ کا قطرہ سمندر کو بھیگ دیتا ہے. کہتے ہیں کوئی سائل ہو، کوئی سالک ہو یا واصل یا غوث. سالک اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے راستے پہ چلتا ہے، واصل اس کو کہتے ہیں جو ولی بن جاتا ہے. امام احمد
سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، ارے وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، وہ ولی بن جائے یا غوث پاک کا بھکاری رہتا ہے، کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اور قلم توڑ کے کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، علائے غوث اعظم، کلام اعلیٰ حضرت۔ چار یاروں کی صفت جس کے اندر موجود ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، اور اس کے آگے پھر بات کرتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر۔ کاش کہ اہل بدعت تک یہ شعر نہ پہنچے، یہ صرف اہل سنت تک ہے۔ تو ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، کم ظرفوں تک بھی یہ نہ پہنچے، اہل بدعت کے ساتھ کم ظرفوں تک بھی نہ پہنچے، کیونکہ برداشت کی طاقت نہیں ہے نا، کیونکہ کل کے رضا ہے، خنجر خوخار پر کباب آدھا سے قید و خیر منائے نشر کرے، کہتے ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاصل ہے یا غوث، الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ اتنی منقبت پڑھنے کے بعد اب کلام توڑ کر بتاتے ہیں ناسبیت اور رافضیت کے نشے من پر بجلی گرا کر خاکستر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، غوث اعظم، غلام غوث اعظم، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت سید امین القادر۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا 11ویں نمبر کا بیٹا سمجھو تو علی سمجھ میں، جو 11ویں نمبر کا بیٹا جو سمجھ سے باہر ہے، 11ویں نمبر کا بیٹا کہتا ہے مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ 11ویں نمبر کا بیٹا کون ہے؟ 11ویں نمبر کا بیٹا سنیے 11ویں نمبر کا مولا علی، امام حسن المثنی، عبداللہ المحض، حضرت موسیٰ الجون، حضرت عبداللہ موسیٰ ثانی، سید داؤد، سید محمد، سید جو ہے وہ عبداللہ، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور ان کے اوپر یحییٰ زاہد اور شیخ عبد القادر گیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ تو 11ویں نمبر کا بیٹا کہتا ہے مجھے کسی کی طرح نہیں سمجھنا اور میری طرح کسی کو نہیں سمجھنا، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے۔ تو جس کے 11ویں نمبر کے بیٹے کا یہ حال ہے، اس کے پہلے نمبر کا بیٹا حسن مجتبیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اور جس کے بچے کچے ایسے ہیں، جس کے بچے ایسے ہیں وہ علی مرتضیٰ کی شان ہے۔ بچے تولیں گے علی کو ترازو میں، جن کے بچوں کو تولنے کے لیے ترازو پیدا نہ ہوا، جن کے بچوں کو تولنے کے لیے ترازو پیدا نہ ہوا، اس باپ کو کون تول سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ لوگ علی سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا جو سمجھ میں آئے اس کو علی نہیں کہتے، علی کہتے ہی اسے جو سمجھ میں نہ آئے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے کرامت اس کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو علی کی اولاد کا فعل جب نہیں سمجھ سکتے تو اولاد علی غوث اعظم کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ میرے امام تو چیلنج سے کہہ رہے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے؟ بیٹے کو پوچھنے کے لیے خضر چاہیے تو باپ علی کو پوچھنے کے لیے کس کے پاس جاؤں؟ یہ تو بتاؤ نا، جب بیٹا 11ویں نمبر کا پوچھنے کے لیے خضر کی ضرورت ہے تو باپ کو پوچھنے کے لیے کس کے پاس
پاس جاؤں تو میں بتاؤں کس کے پاس جاؤں؟ بیٹے کو پوچھنا ہے تو خضر سے پوچھو، اور باپ علی کو پوچھنا ہے تو جانے خضر محمد الرسول اللہ سے پوچھو۔ یہ مقرر لوگ کے بس کی بات ہی نہیں میرے بھائی۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے مولا علی کے سارے فضائل آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، مگر فضیلت علی ترتیب مانتے ہیں، خلافت علی ترتیب مانتے ہیں۔ جس کو نبی نے سب سے پہلے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہم اس کو سب سے پہلے مانتے ہیں۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کس۔ اب جب آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو غوث پاک کی کتنی شان بیان کرے؟ ایک ہی شان۔ مقرر اور خطیب جو ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، اور ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ مقرر اگر سدھر جائے، خطیب اگر سدھر جائے تو ولی بنتا ہے، اور اگر خطیب بگڑ جائے تو پھر وہ شیطان کے رستے پہ چلے جائے۔ خطابت کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کے دور کے بارے میں کچھ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات 900 سال پہلے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ موجودہ دور میں میں نے کوئی بات ہی نہیں کرنا۔ میں پہلی وضاحت کر دوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بخار آتا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو بخار آئے۔ تو ہر نبی خطیب ہوا ہے، ہر نبی خطیب ہوا ہے۔ وجہ کیونکہ کتاب کوئی پڑھتا ہے اور کوئی سمجھتا ہے۔ کتاب ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا، کتاب کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور جتنے پڑھتے ہیں ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، ٹھیک؟ لیکن خطاب سب سنتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو کتاب نہیں دی، لیکن ہر نبی کو خطاب ضرور دیا۔ ہر نبی خطیب ہوا، ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہوا، لیکن ہر نبی صاحب لسان ہوا، صاحب زبان ہوا، کیونکہ تبلیغ میں زبان کی بڑی اہمیت ہے، سمجھ گئے؟ اور جو مقرر، جو خطیب اللہ کے قریب کرنے خطابت سے بھی توبہ کر لی، یہ وہ لوگ ہیں۔ بہرحال تو خطابت اچھی چیز بھی ہے اور خطابت بہت بری چیز بھی ہے۔ بس اتنا کہہ دوں، اگر اللہ کے لیے خطابت ہو تو ولایت تک لے جاتی ہے، اور اگر دنیا کے لیے خطابت ہو تو جہنم تک لے جاتی ہے۔ اس کو دو مصروں میں سمیٹ دوں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں، یار کے لیے تو پھر بات بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خطابت ہے، خطابت سے انقلاب آتا ہے۔ ہاں اللہ اکبر۔ بدر و احد کا ماحول جس نے گرم کیا وہ خطابت ہی تھی، خندق میں جس نے خون میں حرارت بھری وہ خطابت ہی تھی، کربلا جس نے منعقد کی وہ خطابت ہی تھی، صلح حسن کی راہ جس نے اموار کی وہ خطابت ہی تھی، غریب نواز جس نے 90 لاکھ کو کلمے کی دولت عطا کی وہ خطابت، 90 لاکھ کو جو کلمے کی دولت عطا کی گئی وہ خطابت ہی تھی۔ ہاں اللہ اکبر۔ انقلاب 1857 کی جو تحریک اٹھی ہے وہ خطابت ہی کی برکتیں تھی۔ خطابت کا ذکر کہاں تک کیا جائے، مگر یاد رکھنا اللہ اکبر، نبی کو اپنے جیسا کہنے کی نحوست پھیلی وہ بھی خطابت ہی تھی، نبی کے علم غیب کے انکار کی وبا پھیلی وہ خطابت ہی تھی، نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چودھری اور گاؤں کے چودھری اور لیڈر سے تشبیہ دی گئی وہ خطابت ہی تھی۔ بہرحال سمجھ لے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جہاں عظیم مفسر قرآن ہے، جہاں عظیم متکلم ہے، جہاں عظیم فقیہ ہے، وہیں پر میرے غوث عظیم خطیب بھی ہیں۔ اب آئیے غوث اعظم کی شان خطابت پر دو چار جو ہے وہ باتیں کر کے اپنی بات مکمل کر لوں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ موسم میں آپ کو امتحان میں نہیں رکھیں گے، اللہ اکبر۔ ویسے منتظمین نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 11 بجے مائک دیں گے، لیکن وہ بھی مجبور رہتے ہیں کیونکہ پروگرام دیر سے شروع ہوا اور آپ دیر سے آئے۔ سنیوں کو دیر سے آنے کی جو ہے وہ عادت پڑ گئی ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں،
لیکن میں بس اتنا کہتا ہوں مجھے نہیں کسی کو بھی بلاؤ 12 بجے جلسہ ختم کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز لازمی ہے. ہزاروں جلسے ایک پڑھنے میں اور نماز فجر ایک پڑھنے میں. تم لوگ جلسہ رات بھر کرتے ہو 3 بجے تک کرتے ہو. جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے, پڑھنے والوں کی بھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو قیامت میں جواب کون دے گا؟ اس لیے نماز کی پابندی کرو. میں غوث اعظم کی شان خطابت بیان کر کے بس آپ سے آدھے گھنٹے میں سب سمیٹ لوں گا اپنی بات کو جتنا میرے پاس وقت ہے. 12:15 بجے تک مجھے ٹائم دیا گیا اور 12:50 ہو رہے ہیں. اس میں جتنی بات ہو سکتی میں اتنی بات کر لوں گا. میرے بعد بھی آپ کو مسعود میاں صاحب سے کوئی گفتگو سننی ہے, لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. سب کی توجہ میری طرف ہے, سب دھیان سے سن لیں. ماشاءاللہ شان غوث اعظم, خطابت غوث اعظم, حضور غوث اعظم کے دور میں جو خطیب لوگ تھے ان میں سے اکثر لوگ بگڑ گئے تھے. اب ذرا سننا, میں کہہ رہا ہوں آج کے تناظر میں مولانا کوئی بات نہیں, میں 900 سال کی بات کر رہا ہوں پہلے کی. غوث پاک کے دور کے مقرر لوگ بگڑ گئے تھے. کیوں بگڑ گئے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ رسول کی پسند کی بات کرنے کی بجائے پبلک کی پسند کی بات کرتے تھے. پبلک بگڑی ہوئی تھی, مالدار لوگوں کے ہاتھ میں خطیب لوگ کھلونا بنے ہوئے تھے. مالدار لوگ کیا کرتے تھے, ایک ایک مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں ناچنے والی ہوتی تھی اور 300 لڑکیاں شراب پلانے والی ہوتی تھی. یعنی جیسے آج آپ لوگ بگڑے ہیں نا مالداری کی وجہ سے, ویسے وہ بھی بگڑے تھے. یعنی کہ آپ کا اور ان کا طرز ایک جیسا ہے. غوث اعظم کا دور دیکھو, آج کا دور دیکھو تو مختلف نہیں ہے. جیسے آج کل کے جو وہ مالدار لوگ شادیوں کے اندر لڑکیاں نچانے بلاتے ہیں, ناچنے والی لڑکیوں کو جو کہتے ہیں میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے وہ لفظ اچھا نہیں لگتا. آپ سمجھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ منبر رسول کا تقدس بہت ہے. یہاں الفاظ بہت چن کر بولنا پڑتے ہیں, اور یہاں ہی نہیں نجی محفلوں میں بھی الفاظ چنندہ بولنا چاہیے, کیونکہ جو یہ تقریر ہم کرتے ہیں یہ تو کیمرے والے ریکارڈ کرتے ہیں, لیکن ہر گفتگو کو اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں پیش ہوں گے اور اللہ فرمائے گا اقرا کتاب, پڑھ اپنے نامہ اعمال کو. تو غوث پاک کا دور پیش کر رہا ہوں. مولانا ادھر دی بات نہیں کرے بھیا, تھوڑی دیر غوث پاک کی بات تھوڑی برا نہیں لانے, تھوڑا ادھر توجہ کریں. آپ کی توجہ بڑھتی ہے, توجہ بڑھتی ہے, تھوڑی ادھر ایک بار درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. تو اس دور کے جو خطیب لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ پبلک کو لبھائیں, یعنی پبلک بگڑ گئی. آپ بھی آج کل کے ہمارے نوجوان بگڑ گئے. دولت کی بنیاد پر ممبئی سے مال کما کے آتے, کلکتہ سے کما کے آتے, سعودی سے کما کے آتے ہیں. بیٹیوں کی شادی میں عورتوں کو نچاتے ہیں, ڈی جے لگاتے, خود ناچتے, گھر کی عورتیں ناچتی ہے. نشہ تو کم و بیش عام ہوتا جا رہا ہے, اور آئی لو محمد کہنے کے بعد دل کے اندر ہیرو بسا ہوا ہے. موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر ہے. ذرا دیکھ لیجئے, مجھے تو ایسا لگتا ہے عشق مصطفیٰ کے نام پر کہیں ہم منافقت تو نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی کو جلانے کے لیے, چڑھانے کے لیے آئی لو محمد کہتے ہو تو تم جانو, تمہارا کام جانو, لیکن اگر دل میں حضور ہے تو اللہ اکبر. مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ دل میں گناہ کی محبت کیوں ہے, گناہ کا اور پاپ کی محبت کیوں ہے؟ اللہ کے بندو غور سے سنو, اللہ اکبر. مٹنے والی قوم کا یہی حال ہوتا ہے, لٹنے والی قوم کا یہی حال ہوتا ہے, تباہ اور برباد ہونے والی قوم کا یہی حال ہوتا ہے. دولت کے نشے میں جب کوئی اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے, دولت کے نشے میں جب کوئی خدا کے غضب کو چیلنج کرتا ہے, تو وہ اللہ ہمارا اللہ جو گونگا بہرا نہیں ہے, جو دیکھنے اور سننے سے معذور نہیں ہے, وہ سمیع و بصیر ہے, وہ قادر و قیوم ہے. یاد رکھنا وہ دولت دے کر کے بھولا نہیں ہے, وہ دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. اس نے بڑے بڑے تاجداروں کو جیلوں میں ڈلوایا ہے, اس نے بڑے بڑے تاجدار اور فاتحین کو اللہ اکبر بھیک منگوایا ہے. اس کی شان بے نیازی سے ڈرو, اس کی پکڑ سے ڈرو. اللہ اکبر. وہ فرماتا ہے اور بار بار ہمیں متنبہ کیا جاتا ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑ کرتا ہے مشہور لوگوں کو گمنامی کے دلدل میں ڈبا دیتا ہے, جب وہ پکڑ کرتا ہے معززین کو ذلیل کر دیتا ہے, عزت داروں کو ذلیل کر دیتا ہے. خبردار, عزت ملنے کے بعد گھمنڈ نہ کرنا, دولت ملنے کے بعد اس کے غضب کو چیلنج مت کرنا. اللہ اکبر. وہ فرماتا ہے اور بار بار ہمیں متنبہ کیا جاتا ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب وہ پکڑ کرتا ہے مشہور لوگوں کو گمنامی کے دلدل میں ڈبا دیتا ہے, جب وہ پکڑ کرتا
کرتا ہے، معززین کو ذلیل کر دیتا ہے، عزت داروں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ خبردار، عزت ملنے کے بعد گھمنڈ نہ کرنا، دولت ملنے کے بعد اس کے غضب کو چیلنج مت کرنا۔ رات کی تاریکیوں میں پاپ میں ڈوب کر راتوں کو گزارنے والوں اور دن میں سفید کپڑے پہن کر مخیران قوم و ملت کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آنے والوں، اپنے گناہ سب سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ فرماتا ہے اللہ اکبر، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالی تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ دولت کے نشے میں زمین چیر دو گے، دولت کے نشے میں تم ڈی جے بجاؤ گے، دولت کے نشے میں پٹاخے پھوڑو گے، دولت کے نشے میں عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے، دولت کے نشے میں زنا کے اڈوں کو آباد کرو گے، دولت کے نشے میں اللہ اکبر نشہ کرو گے، جوانی اور خوبصورتی کے نشے میں رسول اللہ کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈال کے ان کے دل پہ نشتر لگاؤ گے۔ کیا ہوگا؟ غوث پاک کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن خطبہ بک گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قوم کو جنت کے سبز باغ دکھائیں تاکہ ان کی خطابت کی محفلیں سجی رہے۔ یہی تو تھا نا، برایانی باتوں میں الجھا رہے تھے، حقیقت سے نظریں چرا کر باتیں کرتے تھے۔ کالا رنگ افضل ہے یا سفید رنگ افضل ہے؟ لڑا دیا قوم کو اسی بات پر، یہ افضل ہے یا وہ کلر افضل ہے، یہ ٹوپی افضل ہے، وہ جبہ افضل ہے، یہ مرغے کو لڑانے کا کیا اور وہ کیا؟ یعنی حقائق سے نظریں ہٹا کر قوم کو یوں کہہ لیں فرائض اور واجبات سے ہٹا کر قوم کو نوافل میں الجھا دیا، مستحبات کے اندر الجھا دیا۔ اللہ اکبر، بغداد معلیٰ میں حالت دیگر گوں تھے۔ اللہ اللہ، ایسے وقت میں قطب الاقطاب، غوث الاقواس، غیاث الکونین، غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کو حکم ہوتا ہے، اے مبارک آپ کو سفر کرنا ہے بغداد کی طرف۔ اور بغداد کی زمین پر جب علی کا وہ لاڈلا، حسن و حسین کا وہ لخت جگر، سیدہ کا وہ لال پہنچتا ہے 18 سال کی عمر میں، اللہ اکبر، اور تقریباً 23 سال تک کے مجاہدات اور ریاضتیں کرتے ہیں۔ بڑی محفلیں سجی ہوئی تھی۔ آج جیسے ہمارے تقریروں میں پبلک آتی ہے، ویسے اس دور میں پبلک بہت آتی تھی۔ وجہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دین سننے جمع ہوتے ہیں، لوگ دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوتے۔ کیوں لوگ دین سننے کیوں جمع ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو سننے آ رہے ہیں ان کو دل بہلانا ہے، جو سنانے آ رہے ہیں ان کو دل بہلانا ہے۔ یہ دل بہلانے کی محفل نہیں ہے، یہ تو دلوں کو ہلانے کی محفل ہے، یہ تو دلوں کے احتساب کی محفل ہے، یہ تو آخرت کی یاد دہانی کی محفل ہے۔ ایسی محفلیں سج رہی تھی جیسے اللہ اکبر آج کل بھی، میں نے کہا نا کہ میں آج کل کے ماحول پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال آج بھی تمہیں جنت بانٹی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دو جنتی ہو جاؤ، احمد الفتاح کے مرید ہو جاؤ جنتی ہو جاؤ، علامہ اسلم کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ، وجیہ الدین صاحب کا چہرہ دیکھ لو جنتی ہو جاؤ۔ آپ پھر کیا ہیں؟ آپ بیوقوف اور نادان تھوڑی ہے جب آپ وجیہ میاں کا چہرہ دیکھ کے جنتی ہو گئے، علامہ اسلم کا رخ انور تک کے جنتی ہو گئے۔ پاگل ہو فجر کی نماز پڑھو گے، پاگل ہو تہجد میں کھڑے رہو گے، پاگل ہو گڑ گڑاؤ گے، جب جنت اتنی سستے میں مل چکی ہے آپ نادان عبادت کرو گے۔ ارے وہ نادان ہے جو محنت کرے گا، یہی سمجھو گے۔ یاد رکھنا بڑی معذرت کے ساتھ، جنت بانٹنے کا حق کائنات میں کسی کو نہیں ہے۔ جنت بانٹنے کا حق جس ہستی کو تھا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، مگر اس رسول نے جس کو جنت بانٹنے کا حق بھی تھا، جسے جنت بیچنے کا حق بھی تھا، انہوں نے کہا تھا اے آل محمد، اے آل بنو ہاشم، عمل کرنا عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جن کو عمل نے پیچھے کر دیا ان کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ عمل کرنا عمل، اللہ اکبر۔ جنت بانٹنے والا اور جنت بیچنے والا اپنے گھر والوں کو عمل پہ ابھارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی اس دن کے بعد سے حالت یہ ہوئی کہ پوری رات عائشہ صدیقہ ام المومنین، کون ام المومنین؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو۔ ہم عقیدت میں کہتے ہیں بستر عائشہ دور سینہ سے کروڑ درجہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور بستر عائشہ پر جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں.